بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جی ایک ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایک ساتھیوں کے اندر عادت پیدا ہو گئی ہے کہ جس کو تو ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ جی وہ الٹا ثواب کی بجائے بے ادبی کی طرف اور گناہ کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ عادت کیا ہے، اس کی طرف میرا ایک ساتھی ہے، میرا بھائی، ایک دوست ہے میرا، ہمارا کلاس فیلو ہے، تو اس نے مجھے متوجہ کیا۔ سوال اس نے یہ کیا تھا کہ کیا رات کو سوتے وقت ایئر بڈز لگا کر، ہیڈ فون لگا کر قرآن پاک سنتے سنتے سو جانا یہ جائز ہے، یا یہ قرآن پاک کی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پہلے گانے لگا کر سوتے تھے کانوں میں، اور کانوں میں ہیڈ فون لگا کے، ایئر بڈز لگا کر گانے لگا لیتے تھے، پھر سنتے سنتے سو جاتے تھے۔ پھر انہوں نے توبہ کی، پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت سنتے سنتے سو جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا بڑا اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن پاک چل رہا ہے اور یہ صاحب جو ہے نا وہ آرام فرما رہے ہیں، اور قرآن پاک چلا جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ تو اس کے متعلق انہوں نے سوال کیا ساتھی نے۔ تو اب یہ کہ جی قرآن پاک، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ قرآن پاک کی بے ادبی تو نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن پاک کی بے ادبی میں تو شمار نہیں ہوتا؟ تو اس کے متعلق تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ تھوڑا گائیڈ کر دیں، تو ان کو تو میں نے بتا دیا۔ تو سوچا کہ جی عمومی فائدے کے لیے اس کی ایک ویڈیو بھی بنا لی جائے، تاکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر مسلمان اس جو ہے نا وہ بیماری کے اندر مبتلا ہیں، وہ اویئر ہو جائیں، اور وہ اس طرح قرآن پاک کی جو ہے نا وہ جو بظاہر تو کیا اسے کہتے ہیں کہ جی نیکی ہے، لیکن سنتے سنتے سو جانا، اس کا حکم ہو سکتا ہے کچھ اور ہو۔ تو اس کو ہم جو ہے نا آج اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ ان تک بھی یہ جو ہے نا درست معلومات جو ہے نا وہ پہنچ جائیں، اور اگر ان کے پاس درست معلومات پہنچیں گی تو اس کا جب تک وہ عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ نیکی پر رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ خود نیکی کرنے والا۔ تو بہرحال اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سننا یہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ البتہ جب کوئی جس نے یہ سوال پوچھا ہے، یا کوئی بندہ اس طرح جو ہے نا وہ سن رہا ہو، تو سننے والا جو سامع ہوتا ہے، قرآن پاک سن رہا ہے، تو اب جب اس کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی، آنکھیں اس کی بند ہونی شروع ہو گئی، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن پاک بند کر کے سو جائے، تاکہ قرآن پاک کی بے ادبی نہ ہو، قرآن پاک کی بے ادبی نہ ہو۔ پھر اس طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، وہ قرآن پاک لگا ہوا ہے کانوں میں، تو اس صورت کے اندر جائز تو ہے، خواہ کسی انسان سے سنے، کمپیوٹر یا موبائل یا ریڈیو سے سنے، اس طرح تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہ انسان سو گیا، سوتے سوتے قرآن پاک چل رہا ہے، تو یہ بے ادبی میں سے شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے نا وہ اس حالت جنابت میں تھا، اب وہ سن رہا ہے، تو اس کو تو جو ہے نا سننا جائز ہے، پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جائے گا تو پھر جو ہے نا یہ اس کو حرام ہے، پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے جس طرح قرآن پاک پڑھنا یا سننا جائز ہے، تو اسی طریقے سے ٹیپ ریکارڈر، اسی طریقے سے موبائل میں سننا، ٹیپ ریکارڈر میں سننا اور وہاں پر پڑھنا، یہ بھی جائز ہے، باعث اجر ہے، ثواب ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں نہ سنا جائے جہاں لوگ اپنے کاروبار یا دوسرے مشاغل میں مطلب کہ مشغول ہوں، لگے ہوئے ہوں، اور سننے والے کی طرف وہ متوجہ نہ ہوں، ورنہ ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ مطلب کہ ایسی جگہوں میں
قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ایسی جگہوں میں جہاں پر جو ہے نا لوگ پڑھا تو جا رہا ہے لیکن لوگ جو ہے نا اس میں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اس کی طرف جو ہے نا وہ اس کی طرف سماعت نہیں کر رہے، اس کو جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے کان دھر کے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس پر غور کرو، اس پر اپنی توجہ کرو، اور وَأَنصِتُوا، اور جو ہے نا خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس لیے جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے سننا اور ایک کہتا ہے ہماتن گوش ہو کے سننا۔ تو قرآن پاک کا ادب یہی ہے کہ اس کو ہماتن گوش ہو کے سنا جائے، اور اگر کوئی بندہ یہ اس کو سن رہا ہے ساتھ ساتھ وہ سو گیا تو کانوں میں ایئر بڈز لگا کر، تو یہ سونے کے لیے اس کو سونے کے آلہ بنانے کے لیے اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم جب ادھر مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے وہاں پر بڑا جو ہے نا یہ ایک انہوں نے ہارن بنایا ہوا تھا کہ جا رہے ہیں اور جب کوئی آگے کسی سے راستہ مقصود ہوتا تو اونچی آواز سے کہتے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہہ کے جی اس کو بطور ہارن استعمال کر رہے تھے، تو یہ اللہ کے نام کی بے ادبی تھی۔ تو اس وقت بھی ہم کو اساتذہ نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان سے یہ کہنا بھائی تھوڑا راستہ دے دیں، یا اگر کسی کو متوجہ کرنا ہے تو متوجہ کرنے کے لیے تو اگر آپ استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو کسی سے راستہ لینے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا تو یہ بطور مطلب کہ ہارن استعمال نہ کریں۔ اس طریقے سے قرآن پاک کو بطور لوری استعمال نہ کریں، بطور لوری استعمال نہ کریں۔ ہاں قرآن پاک کو سنیں، اس کا ادب کریں، اور جب آپ کو نیند کا غالبہ ہو جائے تو اس کو قرآن پاک کو بند کر دیں اور سو جائیں۔ اور اب اگر کسی ایسی جگہ میں آپ جو ہے نا وہ قرآن پاک لگا دیا ٹیپ ریکارڈر میں، موبائل میں، یا کسی اور اونچی چیز میں جہاں پر لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا قرآن پاک کی بے ادبی شمار ہوگی۔ ہاں یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ جی قرآن پاک گھر کے اندر کسی برکت کے لیے، جس طرح مثال کے طور پر کوئی حضرات یہ فرماتے ہیں، کچھ حضرات کہ گھر کے اندر پہلے تو کچھ عرصہ اگر گھر کے اندر آپ کے جنات ہیں یا کوئی ایسے ویسے اثرات ہیں تو آپ جو ہے نا اس میں سورہ بقرہ روزانہ پڑھا کریں، اور کچھ عرصہ پڑھ کے پھر آپ ٹیپ ریکارڈر میں چلا دیں۔ تو یہ گھر کے اندر چلانا باعث برکت تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بطور ہتھیار مطلب کہ لوری کے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔